وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی قدر اور عزت کھو دیتا ہے یا کم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی قدر، اور ایسی کیا چیزیں ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی قدر بڑھا سکتے ہیں، عزت اپنی بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، بہت خاص سوال، کیونکہ اب بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت اور قدر ہو، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کہیں عزت اور قدر اتنی نہیں ملتی جتنی ان کو لگتا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ایسی چیزیں جس کی وجہ سے آپ کی قدر کم ہوتی ہے، آپ کو انہیں روکنا ہوگا، انہیں چھوڑنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ ایسے طریقے اپنانے ہیں جس سے آپ کی قدر خود بخود لوگوں میں بڑھ جائے۔ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے آپ کو جو غلط فہمیاں آپ نے پالی ہوتی ہیں انہیں دور کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ عزت اور قدر جو ہے وہ زیادہ ملنے سے قدر کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے کم کم ملو تو ہماری قدر بڑھے گی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کم بولنا چاہیے، جب اگر ہم زیادہ بولیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری عزت نہیں ہوگی، ہماری وہ قدر نہیں ہوگی ہماری بات کی، ہماری، تو وہ اس لیے کم بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ لوگ کمیونٹی ایسی بھی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نا جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے، جو پیسے والا ہے اس کی لوگ قدر کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ بظاہر دیکھنے میں ایسا ہی نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ اگر آپ وجہ سمجھ لیں نا ان باتوں کی اور یہ غلط فہمیاں دور کر لیں، تو آپ کے لیے اپنی قدر بڑھوانا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہوگا۔ آپ بہت آسانی سے اپنی عزت اور قدر کو بڑھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پیسے کی بات کر لیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے کسی کی قدر ہے، یعنی کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور لوگ اسے اپروچ کرتے ہیں، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور اس کی بارے میں بات کرتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، اس کے ساتھ زیادہ بات چیت کرتے ہیں، اور وہ انہیں پیسے دیتا ہے اور لوگ اس کی جی حضوری کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے لوگوں سے سراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو پیسے کی وجہ سے کسی کو عزت اور قدر دیتے ہیں وہ خود غرض ہوتے ہیں، اور خود غرضی انتہائی خطرناک چیز ہے اور بری چیز ہے۔ دیکھیں، اگر ہم رب کائنات کی، اپنے خدا کی بات بھی کریں تو بھی دیکھیں ہم اسی سے مانگتے ہیں، لیکن کیسے لوگوں کو پسند فرمایا گیا ہے جو ہر وقت اپنے رب کو یاد کریں، صرف غرض سے نہیں، غرض سے بھی رب کو یاد کرنا ضروری ہے، لیکن غرض کے علاوہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جب غرض ہے تبھی آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں، اپنی دعائیں مانگیں اور اپنی مشکل کا حل مانگیں، اور جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر آپ چھوڑ دیں۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، سکھ میں سمرن سب کریں، دکھ میں کرے نہ کوئی، سکھ میں سمرن جو کرے تو دکھ کاہے کو ہوئے۔ یعنی کہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تکلیف میں جو ہے نا وہ رب کو یاد کرتے ہیں، اور جب سکون آ جاتا ہے تو پھر واپس بھول جاتے ہیں، تو ایسے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے بندوں کا معاملہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو پیسوں کے وقت جب ان کی ضرورت ہو، انہیں غرض ہو، تو وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب آپ ان کی غرض پوری نہیں کریں گے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے بھی نہیں، وہ آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں۔ تو اس لیے ایسے خود غرض لوگوں سے دوری ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور اس کی جی حضوری کی جا رہی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کی بھی اسی لیے ہو کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ کو بھی عزت ملے، تو یاد رکھیں، پیسے کی وجہ سے اگر کوئی شخص آپ کے قریب رہنا چاہتا ہے، اپنی غرض پوری کرنے کی وجہ سے آپ کو عزت دیتا ہے، تو وہ عزت اور قدر نہیں ہے، وہ صرف اس کی خود غرضی ہے، وہ اپنا کام نکلوانے کے لیے چاپلوسی کر رہا ہے۔ تو اس کو قدر مت سمجھیں۔ قدر ہوتی کیا چیز ہے، قدر کیسے بڑھے گی، اس کے لیے صحیح طریقہ اپنائیں۔ اس کے علاوہ کم ملنے اور کم بولنے کے بارے میں بھی یہی کہوں گی۔ کم بولنا ایک اچھی بات ہے، خاموشی ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ کم بولیں گے تو جو ہے وہ عزت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ زیادہ بولنے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ آپ کس طریقے سے بولتے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ بات کرنے کے دوران اگلے انسان کی بات کو سن بھی رہے ہیں، اس کے سوال اور اس کے بیچ میں جو وہ بول رہا ہے اس کو بات سن بھی رہے ہیں یا نہیں،
اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ملنے کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے، اگر کسی شخص نے آپ کی قدر نہیں کرنی تو آپ اسے عرصے بعد بھی ملیں گے تو وہ اس کی ناک میں چڑھائے گا، اسے پریشانی ہوگی، اسے برا لگے گا، لیکن جو قدر کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ ہاں، میانہ روی ہر چیز میں ضروری ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ ملیں تو آپ اتنے اچھے طریقے سے ملیں کہ آپ کی طرف سے دوسرے شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اسے کوئی بات بری نہ لگے، یا اگر آپ کوئی ایسی بات کر بھی رہے ہیں جو اس سے مختلف ہو تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے اپنی بات اس طریقے سے کرنی ہے کہ وہ فن نہ ہو، اپنے بولنے کے طریقے کو، اپنے ملنے کے طریقوں کو بہتر بنانا ہے، اس بات پر توجہ دیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں خاص قسم کی جس سے آپ اپنی قدر بڑھا سکتے ہیں، تو وہ ہے وقت کی قدر۔ دیکھیں، وقت کی قدر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا تعلق یوں ہے ہماری اپنی قدر سے کہ جب ہم وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں، مثلاً کہ اگر کوئی خاتون ہے وقت کی قدر نہیں کرتی تو کیا ہوتا ہے، وقت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے کام پورے نہیں ہوتے، وہ ڈسپلن نہیں ہوتی، تو انہیں گھر میں بھی سننی پڑتی ہیں، شوہر سے بھی سننی پڑتی ہیں، بعض اوقات بچے بھی سوال کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہیں بہت سے لوگوں سے سننا پڑ جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، عزت کم ہوتی ہے، قدر کم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مرد حضرات کے بارے میں ہے کہ اگر وہ وقت کے پابند نہ ہوں، وقت کی قدر نہ کریں، آفس لیٹ جا رہے ہیں، گھر لیٹ آ رہے ہیں، بہت دیر لگا کے کر رہے ہیں کوئی کام، تو اسی طرح سے انہیں بھی آفس میں بعض اوقات انسلٹ ہوتی ہے، سننی پڑ جاتی ہے، اسی طرح گھر میں۔ تو آپ وقت کی قدر کریں اور آپ کی بھی قدر ہوگی۔ اس کے علاوہ اپنی شخصیت کو بہتر بنائیں۔ اگر آپ اس چیز کو چھوڑ کر کہ کیسے اپنی قدر دوسرا بڑھاؤں، اس چیز پہ فوکس کرنے کے بجائے اپنے آپ پر فوکس کریں، یعنی کہ اپنی شخصیت کو بہتر بنائیں، اپنے کاموں کو بہترین کرنے کی کوشش کریں، اپنے گولز پر، اپنی اچیومنٹس پر توجہ دیں، وقت کی قدر کریں، اپنی روٹین کو سیٹ کریں، تو یہ سب چیزیں آپ کی زندگی میں ایسا نکھار پیدا کریں گی کہ جس سے خود بخود آپ ویلیویبل انسان بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو لاسٹ ہے اور بہت ہی خاص ہے، وہ یہ کہ سرو پیپل، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی قدر کریں۔ اب یہاں پہ پھر بہت سے لوگ اس چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں پیسوں کے ساتھ کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے کسی کے کام آئیں۔ تو دیکھیں، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، مانا کہ بہت سے لوگوں کو پیسوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ایسا نہیں ہے تو آپ اس کے علاوہ بہت سی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں کوئی بات سمجھا سکتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھنا ہے تو آپ اسے بتا دیں، آپ کسی کو موٹیویشن دے دیں، تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی احسن انداز میں کریکشن کر دیں، کسی کی کام کاج میں کوئی مدد کر دیں۔ بہت سارے ایسے طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے کام آتے ہیں نا، ان کے ضرورت کے وقت میں، چاہے وہ آپ نے فزیکل ان کی مدد کری ہو، ان کا کوئی کام کر دیا ہو، انہیں کوئی بات سمجھا دی ہو، انہیں کوئی ایڈوائس دے دی ہو، کوئی نصیحت، کوئی اچھی بات، کوئی اچھا طریقہ بتا دیا ہو۔ انفیکٹ اگر آپ نے گھر میں کسی، آپ کی کوئی کزن ہے، آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، آپ نے ان کو کسی چیز کی ریسیپی بھی بتا دی، ان سے نہیں ہو رہا ہے کوئی کام، تو اس کے بارے میں انہیں سمجھا دیا کہ اسے اس طریقے سے کر لو، کسی کو کوئی اچھا سجیشن دے دیا، کسی بچے کو کوئی اچھی نصیحت کر دی، کسی کی جو ہے وہ بزرگ کی آپ نے ہیلپ کر دی، کسی کی بیماری میں اس کا خیال رکھ لیا، تو یہ سب چیزیں سرونگ میں شامل ہوتی ہیں۔ جب آپ سرو کریں گے، جب آپ خدمت کریں گے، خیال رکھیں گے دوسروں کا، تو آٹومیٹیکلی لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت اور قدر بڑھے گی، اور اس سے آپ کو یقیناً آپ کی قدر ان کے دلوں میں بڑھے گی۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں جس سے آپ اپنی قدر بڑھا سکتے ہیں۔ اپنے ذہن سے غلط فہمیوں کو نکال کر سائڈ کریں، جو صحیح طریقے ہیں اپنی عزت اور قدر کرانے کے، ان کو اپنائیں تاکہ آپ کی عزت اور قدر بڑھے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تھینک یو۔